سانحہ لال مسجد پاکستان کی تاریخ کا ایک نہایت المناک باب ہے، جس میں درجنوں طلباء، طالبات اور اساتذہ اپنی جانوں سے گئے اور بے شمار خاندان غم اور اندوہ میں مبتلا ہوئے۔ ایسے حساس اور دردناک واقعے پر جب مفتی عبدالرحیم صاحب، جو جامعۃ الرشید کے محتمم بھی ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لال مسجد کے آپریشن میں نہ کوئی بچی زخمی ہوئی ہے اور نہ کوئی معلمہ، تو یہ بات نہ صرف زمینی حقائق کے خلاف ہے بلکہ شہداء اور متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ مختلف رپورٹس، عینی شاہدین کے بیانات اور میڈیا کی گواہی اس بات کی تردید کرتی ہے، اور مفتی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس بات کی اور اس دعوے کی تردید کرتی ہے کہ نقصان نہ ہوا تھا، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ جانیے حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک قومی سانحہ تھا جس میں بے شمار معصوم زندگیاں متاثر ہوئی۔ مفتی صاحب نے ایسے بیانات کیے اور بیانات دیا جس کا نقصان کیا ہوگا۔ ایسے بیانات عوام میں بد اعتمادی اور علماء کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ علماء کرام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سچائی اور تحقیق پر مبنی کلمات ادا کریں، نہ کہ ایسے دعوے جو شہداء کے خون کو جھٹلانے اور تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہو۔ بیان اسکپ کے بغیر مکمل سنیں تاکہ میں اپنے مکمل جو تحقیق اور کئی بیانات اور کئی علماء کا بیان سن کر میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ پیش کروں گا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے جو دعویٰ کیا لال مسجد کے شہداء اور معلمات طالبات کے شہادت کے حوالے سے، اس پر تبصرہ کروں گا کہ ان کے بیان سے کیا منفی اثرات ہوں گے، اس کے بارے میں آگاہی دینا چاہوں گا۔ نمبر 1 کہ مفتی صاحب نے جو دعویٰ کیا اس کے سب سے منفی اثرات یہ ہوگا کہ تاریخی ریکارڈ کے منافی ہے کہ لال مسجد آپریشن 2007 کے بعد پاکستانی میڈیا، انسانی حقوق تنظیموں اور عینی شاہدین کی بہت سی رپورٹیں موجود ہیں جن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ خواتین اور بچیاں زخمی اور جاں بحق ہوئی ہے، لہذا یہ کہنا کہ کوئی بھی زخمی نہیں ہوئی زمینی حقائق اور تاریخی شہادتوں کے خلاف ہے۔ نمبر 2 دوسرا منفی اثر کیا پڑے گا؟ شہداء و متاثرین کی توہین کہ سانحہ لال مسجد میں درجنوں جانیں گئی، بہت سے طلباء، طالبات اور اساتذہ متاثر ہوئے۔ ایسے بیان کو سن کر شہداء کے ورثاء اور متاثرین کے اہل خانہ کو سخت تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ یہ ان کے دکھ کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تیسرا جو منفی اثر ہوگا وہ ہے قوم میں انتشار کا باعث۔ حساس نوعیت کے واقعات پر غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا عوام میں مزید اشتعال، بد اعتمادی اور انتشار پیدا کرتا ہے۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ علماء حقائق کو چھپا رہے ہیں یا حکومتی بیانیے کی تائید کر رہے ہیں، جس سے علماء کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 4 جو منفی اثر جو اس بیان سے پیش آیا وہ علماء کی ذمہ داری کیا ہے۔ علماء کرام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ تحقیق اور انصاف پر مبنی بات کریں۔ اگر وہ واقعات کی حقیقت سے انکار کریں گے تو عوام میں یہ تاثر جائے گا کہ دین کے نمائندے بھی سیاست یا مصلحت کے تحت جھوٹ بولتے ہیں۔ 5واں اور سب سے بڑا منفی اثر جو ہوگا وہ ہے سیاسی یا ذاتی مفاد کی بو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بیان کسی سیاسی یا ذاتی موقف کی بنیاد پر دیا گیا ہے، نہ کہ حقیقت کو سامنے لا کر انصاف کی تائید کی خاطر ہے۔ عوامی سطح پر یہ بیان غلط بیانی یا سچ چھپانے کے طور پر لیا جا رہا ہے، یا یوں کہا جائے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب، جو یقیناً ایک بڑے عالم دین بھی ہے، لیکن اس وقت وہ صرف کسی خاص ادارے کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ان کے جو کردار ہے جو سب کے سامنے سورج سے زیادہ ظاہر اور عین سورج ہے، لیکن اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کسی اور کی بولی جا رہی ہے۔